السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ایگزامس کریکر۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں یو ای ٹی کے وی سی، یو ایچ ایس کے وی سی اور ڈفرینٹ باڈی کے ممبرز جو تھے یو ایچ ایس سے بلانگ کرتے تھے وہ پریزنٹ ہوئے۔ ایک میٹنگ کمپریہنسو میٹنگ تھی جس میں آن لائن میکانزم کے حوالے سے وی سی یو ای ٹی کو اس لیے بلایا گیا کہ ان کی خدمات حاصل کی جا سکیں، ان کی ایکسپیرینس، ان کی پریپریشن کہ وہ کس طرح تیاری کر رہے ہیں، ان کا کیا لائے عمل ہوگا، کس طرح وہ ایگزام پریپیئر کر رہے ہیں۔ کانٹینٹ پریپریشن کے حوالے سے ان سے مشورہ کیا گیا کہ کس طرح کتنے آپ کے بیچ ہوں گے، آپ کو جو ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ آپ کی کلیبریشن ہے وہ آپ کو ون سٹنگ میں کتنے اسٹوڈنٹس الاؤ کر رہا ہے۔ اس طرح تمام انفارمیشن یو ای ٹی کے وی سی سے لی گئی اور ان سے یہ بھی پتہ کرایا گیا کہ جو ورچوئل یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے کہ کن کن ایریاز میں موجود ہیں۔ میں اس پہ ایک انالیسس کرنا چاہتا ہوں اور وہ انالیسس شاید آپ کو کہیں سے نہ ملے۔ وہ یہ ہے کہ جو یو ای ٹی کلیبریشن کر رہا ہے ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ، میں نے اس کی تمام ڈیٹیل اس کو کریک کیا اور دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ تحصیل لیول پہ جا کے سینٹرز بنا رہا ہے، یعنی اس کے پنجاب کے تقریباً تحصیلوں میں تقریباً کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کہیں پہ نہیں بھی ہیں کیمپس، جا کے وہ سینٹر بنا رہے ہیں۔ اگر اس کا ہم انالیسس کریں اس سینس میں، شفافیت کے سینس میں، تو مجھے تھوڑا ڈر ہے۔ کیمرے لگے ہوتے ہیں لیکن جو تحصیل لیول پہ کیمپسز ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، ان کی پریکٹسز اچھی نہیں ہیں، وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے۔ وہاں پہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیٹنگ کے امکان ہوتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ ہائی اسٹیک ایگزام ہے اور یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پی ایم ڈی سی سے، یو ایچ ایس سے، ایچ ای سی سے کہ وہ اس معاملے میں کم سے کم آڈٹ رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ایم ڈی کیٹ تحصیل لیول پہ نہیں آنا چاہیے۔ ایم ڈی کیٹ اگر تحصیل لیول پہ آئے گا، ایک سینٹر میں آئے گا، چھوٹے سینٹرز میں آئے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی شفافیت پہ سوالیہ نشان نہ اٹھ پڑیں۔ پھر بچے کورٹس میں جاتے ہیں، پھر ٹیسٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، جو بچے محنت کر چکے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر یو ایچ ایس جو کہ زیادہ چانسز لگ رہے ہیں آن لائن اور بیجز میں ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے، تو پلیز آپ اپنے کانٹینٹ کی پریپریشن کو اور سینٹرز کے حوالے سے آپ گراؤنڈ کی رپورٹ لیں۔ یہ نہ ہو کہ آفیسز میں بیٹھ کے، ہیڈ کوارٹرز پہ بیٹھ کے ڈیسیژنز ہوں اور آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہ ہو، جس کی وجہ سے پھر بعد میں اسٹوڈنٹ سفر کریں۔ یہ باتیں میں بالکل ایمانداری اور گراؤنڈ رپورٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے۔ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ سر تحصیل لیول پہ آنے سے ایکسیس کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، واقعی ایکسیس کا ایشو ہوتا ہے، خاص کر فیمیلز کو۔ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ قریبی سٹی میں لے جائیں، وہاں پہ پھر رات کو رہائش کا مسئلہ، کیونکہ ہاسٹلز میں بچے ہوتے تھے تب تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک پازیٹیو ہے آسپیکٹ اس کا، لیکن اس کے ساتھ نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہیں، اور بھی پازیٹیو آسپیکٹ ہوں گے، وہ بھی آپ کمنٹ کریں۔ لیکن مجھے جو اس میں سے اس نیوز میں سے لگا وہ یہی چیز تھی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے لاؤں۔ یہ ایک تشویش تھی جو میرے ذہن میں تھی، اور آپ نے اس حوالے سے نیوز بھی بہت ساری جگہوں پہ سن رکھی ہوں گی۔ یہ نیوز کے طور پہ تو آپ کے سامنے آئی ہوگی کیونکہ یہ پرسوں کی نیوز ہے، میٹنگ بھی پرسوں ہوئی تھی، اور ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا کہ یو ای ٹی کے پاس 33,000 اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایم ڈی کیٹ میں چونکہ اسٹوڈنٹ نے ابھی اپلائی نہیں کیا، تو رف ایسٹیمیٹ یو ایچ ایس کی طرف سے دیا گیا کہ اس بار وہ ایکسپیکٹ کریں کہ 80,000 پلس ہوں گے۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یو ای ٹی کتنے بیچز میں جا رہا ہے، پھر یو ایچ ایس کو کتنے بیچز کرانے پڑیں گے۔ مسئلہ مجھے کمپلیکس لگ رہا ہے۔ میرا یہی سجیشن ہے کہ ابھی بھی کنونشنل میں جائیں، سینٹرز بڑھائیں۔ ابھی ایک لاہور ہے، اتنے وہاں پہ گورنمنٹ ادارے ہیں، اگر آپ سینٹر بڑھا دیں تو بہت ایزیلی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ کنڈکٹ کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔